بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام سے قبل حجاز کی صورتحال اور پوری دنیا کی حالت زار۔ اسلام سے قبل پوری دنیا کے عمومی طور پر اور حجاز مقدس کی خاص طور پر حالت زار کیا تھی؟ اس طرح حالت بنی ہوئی تھی کہ نیکی کا نام و نشان تک نہ تھا۔ ان کے حالات اگر دیکھے سنے جاتے تو انسانیت شرما جاتی، اور اس قدر دل ہلا دینے والی خرابیاں پیدا ہو گئی تھیں کہ اسے دیکھ کر، ان کو سن کر انسانیت کانپ اٹھتی تھی۔ دیکھیے کہ سب سے بڑا جرم اور گناہ کفر اور شرک ہے، اور ان کے اندر یہ شرک اس قدر عام تھا۔ بیت اللہ شریف جو توحید کا محور و مرکز ہے، اس کے اندر 360 بت رکھے ہوئے تھے، ہر دن کا انہوں نے علیحدہ خدا بنا رکھا تھا۔ اور شرم و حیا کی یہ کیفیت تھی، مرد و زن آپس میں اجنبی عریاں ہو کر اکٹھے غسل کرتے، اور انہیں اس کی پرواہ تک نہ ہوتی، احساس تک نہ ہوتا۔ اور جاہلیت اس قدر کہ اگر کسی کا اونٹ یا بھیڑ بکری تالاب سے پہلے پانی پی لے اگر، تو ان کے اندر جنگ چھڑ جاتی، اور سالہا تک وہ جنگ جاری رہتی، کئی قبیلوں میں وہ جنگ چلی جاتی۔ اس قدر جاہلیت تھی، اور ظلم و ستم اس قدر کہ اپنے دشمن کی زبان کاٹ دینا، ہاتھ کاٹ دینا، کان کاٹ دینا، تو یہ ان کا عامی وتیرہ تھا۔ بلکہ وہ نظر مانتے کہ اگر میں غالب آ گیا تو دشمن کی کھوپڑی میں شراب پیوں گا۔ اس قدر ان کے اندر ظلم اور بربریت تھی، اور اس طرح جانوروں کے ساتھ بھی وہ زیادتی کرتے۔ اگر انہوں نے گوشت کھانا ہوتا اگر، تو کبھی ایسا بھی وہ کر لیتے کہ جانور کا پاؤں اور ہاتھ کاٹ لیتے، اور ادھر گوشت بھون کر کھا رہے ہوتے، ادھر جانور تڑپ رہا ہوتا۔ اور کبھی ایسا بھی کرتے کہ جانور کی دم کے ساتھ کپڑا لپیٹ کر اور تیل چھڑک کر آگ لگا دیتے۔ جانور تکلیف کی وجہ سے دوڑ رہا ہوتا، اور یہ بے حیائی کا کہکہ لگاتے، ہنس رہے ہوتے۔ تو اس قدر ظلم اور کفر اور شرک اور بے حیائی، جاہلیت، لیکن اس کے باوجود اس کی نسبت وہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی طرف کرتے، اور کہتے کہ ہم ابراہیمی ہیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما وما کان من المشرکین۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نہ تو وہ یہودی تھے، نہ نصرانی، اور نہ وہ مشرک تھے، لیکن یہ لوگ اتنے مظالم کے باوجود، جرائم کے باوجود اپنی نسبت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی طرف کرتے، معاذ اللہ۔